اسٹوریز آف پروفٹ سیریز میں آج ہم پڑھیں گے لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کی 107 آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ پروفٹس کے نام ہیں۔ اس سیریز میں ہم پروفٹس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پروفٹ لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو صرف ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ہی ان پر ایمان لائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت یعنی اپنے دین کو بچانے کی خاطر عراق چھوڑنا، تو ان کے ساتھ ان کی بیوی اور لوط علیہ السلام تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی یعنی جہاں وہ پیدا ہوئے تھے عراق میں، اور شہر میں وہ پیدا ہوئے تھے، اس جگہ کو چھوڑ دیا اپنے دین کو بچانے کی خاطر، تو ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور لوط علیہ السلام تھے۔ قوم لوط صدوم علاقے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو چنا اور پیغامبر بنا کر صدوم بھیجا، جسے انگلش میں سوڈم کہتے ہیں، جو جارڈن میں ہے۔ قوم کا گناہ، ہوموسیکشوالٹی، کھلے عام قافلوں کو لوٹنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم یعنی نیشن پر رحم کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پیغامبر بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگ گناہ چھوڑ دیں اور دنیا میں اچھی زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی جہنم سے بچ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے پاس پیغامبر بھیجتا ہے، کیونکہ پیغامبر انہیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں جہنم سے بچاتا ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور وہ جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاتے ہیں۔ صدوم ایک ایکسیپشنل سٹی تھی جہاں کے لوگ ہر لحاظ سے گر چکے تھے۔ جو بھی ان کی سٹی میں آتا اسے لوٹ لیتے تھے۔ بہت ہی عجیب طرح کی سٹی تھی یہ۔ کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو سٹی تھی بہت خوبصورت اور بہت اچھی تھی، تو یہاں پر بہت زیادہ ٹریولرز آتے تھے، باہر سے جو لوگ آتے تھے وہ آ کے یہاں پر ٹھہرتے تھے، تو یہاں کے جو لوگ تھے انہیں بہت پریشانی ہوتی تھی کہ اتنے لوگ آ جاتے ہیں یہاں پر۔ تو شیطان نے ان کو سجھایا کہ تم لوگ یہ جو آتے ہیں، جو مسافر آتے ہیں، ان کو لوٹ لیا کرو اور ان کے ساتھ غلط کام کیا کرو، جسے سوڈومی کہا جاتا ہے، ہوموسیکشوالٹی کہا جاتا ہے۔ یہ تم ایسے کام کرو گے تو تمہارے پاس یہاں پر لوگ نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے وہ کام کرنا شروع کیا اور دھیرے کرتے کرتے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ یہ اس کام میں پوری طرح سے انوالو ہو گئے۔ دو بڑے گناہ تھے ان کے، مسافروں کو لوٹ لینا اور دوسرا ہوموسیکشوالٹی۔ وہ اپنی جسمانی ضرورت عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے پوری کرتے تھے۔ اب وہ دھیرے انہوں نے بالکل عورتوں کو چھوڑ دیا اور اپنی جسمانی ضرورت مردوں سے پوری کرنی شروع کر دی، اور یہ جو کام تھا، یہ جو گندا کام تھا، وہ یہ کام کھلے عام کرتے تھے، یعنی ان کے اندر کوئی شرم و لحاظ کچھ بھی نہیں تھا، اور جو بھی ان کی سٹی میں داخل ہوتا تھا، مسافر ہوتا تھا، اس کا پورا سامان لوٹ لیتے تھے اور اسے کھانے کو بھی نہیں دیتے تھے۔ جیسے
پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ریسٹورانٹس نہیں ہوتے تھے، تو جب کوئی ایک مسافر دوسری سٹی میں جاتا تھا تو وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ اسے کھلائیں پلائیں، لیکن یہ لوگ کسی بھی مسافر کو کچھ کھلاتے پلاتے بھی نہیں تھے، اور الٹا ان کا سامان بھی لوٹ لیتے تھے اور یہ کام بھی کرتے تھے۔ تو یہ کام یہ مسافروں کے ساتھ بھی کرتے تھے اور آپس میں بھی کرتے تھے۔ یہ وہ گناہ تھا، یعنی ہومو سیکشوالٹی وہ گناہ تھا جو زمین پر سب سے پہلے اسی قوم نے شروع کیا۔ یہ ان نیچرل ایکٹ تھا، یہ ان نیچرل ایکٹ ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی بھی طرح۔ جسے یہ اوپنلی بنا کسی شرم کے کرتے تھے، انہیں کوئی شرم نہیں تھی، مطلب یہ ہومو سیکشولز تھے۔ اس ایکٹ کو ان کے سٹی کے نام سے سوڈومی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس انڈیسنٹ بیہیویئر میں حد سے بڑھ چکے تھے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، ہر طرح سے سمجھایا کہ یہ غلط کام ہے، وہ اسے چھوڑ دے، اور صحیح کام بتایا کہ صحیح یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، مسافروں کو نہ لوٹے، اس طرح کے کام نہ کرے۔ اس طرح سے لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے؟ انہیں اللہ کا خوف دلایا، اللہ سے ڈرایا، اللہ کی فرما برداری کرنے کو کہا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، میں ایک امانت دار یعنی ٹرسٹ وردی میسنجر ہوں، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں سمجھانے کے لیے بھیجا ہے میں وہی سمجھا رہا ہوں، یعنی جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں تم سے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم یہ سب کام چھوڑ دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میں تم سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں مانگتا۔ پیغمبر کو کبھی بھی اپنے لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے ہوتا ان کے کسی بھی کام کا۔ تم جو کام کر رہے ہو آج تک زمین پر کسی نے نہیں کیا، ایسا کام تھا جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، تم لوگ حد سے آگے بڑھ چکے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر تم اپنی خواہشات مردوں سے پوری کرتے ہو، یعنی تم حد سے بڑھ چکے ہو۔ قوم کی لوط علیہ السلام کو دھمکی۔ اب قوم نے کیا کہا لوط علیہ السلام سے جب لوط علیہ السلام نے یہ سب باتیں کی؟ جواب میں قوم نے کہا، اگر تم اپنی نصیحتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سدوم سے باہر نکال دیں گے۔ تم بہت پاک باز بنتے ہو، یعنی تم اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک باز سمجھتے ہو، اگر تم ہمیں ایسے ہی نصیحتیں کرتے رہے تو ہم تمہیں ہمارے شہر سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی۔ لوط علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے رہے لیکن کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ انہوں نے اسی بستی کی ایک عورت سے شادی کی جس سے ان کی 2 بیٹیاں ہوئیں، لیکن ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی تھی۔ سورہ تحریم کی آیت ہے، آیت نمبر 10، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نہ لوط علیہ السلام کی بیوی نہ نوح علیہ السلام کی بیوی کو اپنے شوہروں کا پیغمبر ہونا کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ ان کے لیے جہنم کی سزا ہوگی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیویوں نے اپنے شوہروں کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی، ایمان نہیں لائیں، تو ان کو ان کے شوہروں کا پیغمبر ہونا بالکل بھی کام نہیں آیا۔ انہیں دنیا میں بھی عذاب ملا اور قیامت کے دن بھی ان سے کہا جائے گا، آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ انہیں آگ میں داخل کیا جائے گا، نوح علیہ السلام کی بیوی کو بھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں۔ لوط علیہ السلام کو نہ گھر میں سکون تھا نہ باہر،
گھر ایک سکون کی جگہ ہوتی ہے، لیکن لوط علیہ السلام کو نہ گھر میں سکون تھا نہ باہر، دونوں جگہ سے انہیں تکلیف پہنچ رہی تھی۔ وہ صبر کرتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ قوم کا عذاب مانگنا۔ سال گزرتے گئے لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ لوگ اپنے گناہوں میں بڑھتے رہے۔ وہ لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اگر تم سچے ہو تو لاؤ اللہ کا عذاب۔ لوط علیہ السلام کی دعا۔ اب لوط علیہ السلام کے صبر کی انتہا ہو گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ نہیں مانیں گے، اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان لوگوں کو سزا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی قوم کو سزا دے، ادھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 نوجوان لڑکے بہت اٹریکٹیو پرسنالٹی کے ساتھ آئے۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ دعا تھی لوط علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو انسانی شکل میں بہت ہی خوبصورت لڑکے بنا کر ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچایا۔ لوط علیہ السلام کے گھر نہیں آئے، ابھی یہ تینوں فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ فلسطین میں تھے، اور لوط علیہ السلام سدوم میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی مہمان نوازی کرنے کی۔ انہوں نے فوراً ایک بچڑا ذبح کیا، اسے بھونا اور ان کے سامنے لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ کسی نہ کسی مہمان کو ڈھونڈتے تھے اور پھر ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ تو جیسے یہ 3 لڑکے ان کے ہاں پہنچے، انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور اسے بھون کے ان کے سامنے پیش کیا۔ مہمانوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ تینوں لڑکوں نے اسے نہیں کھایا، جو بھنا ہوا فرشتہ تھا، کیونکہ فرشتے دنیا کی کوئی غذا نہیں کھاتے، ان کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، تو انہوں نے اسے نہیں کھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا، کیونکہ دشمن ہی کچھ نہیں کھاتے تھے۔ لیکن ان لڑکوں نے کہا کہ ڈرے نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم فرشتے ہیں، اور ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں کہ آپ کو اور حضرت سارہ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے۔ انہوں نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ بہت بوڑھے تھے، یعنی اتنے بوڑھے تھے کہ ان کو امید ہی نہیں تھی کہ ان کے ہاں کبھی بچہ ہو سکتا ہے۔ ان کو خوشخبری دی آ کے کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا۔ ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے دونوں پیغمبر ہوں گے۔ یہ بھی بتایا کہ اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہوں گے یعقوب علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہوں گے۔ یہ بھی بتایا کہ وہ بیٹا پیغمبر ہوگا، ساتھ ہی بتایا کہ بیٹے کا بیٹا بھی پیغمبر ہوگا، یعنی یعقوب علیہ السلام۔ یہی یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا، اسرائیل، جن سے پھر پوری قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہوئے، 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، اور 12 قبیلے جو تھے یہ سب بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی مینس بچے، اسرائیل کے بچے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہوں گے اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوں گے۔ یہ خوشخبری فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیرت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، صرف اس بات کے لیے تو فرشتے انسان بن کر نہیں آ سکتے۔ انہوں نے پھر فرشتوں سے پوچھا کہ بتائیں
ان کے اس طرح دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ سمجھ گئے کہ صرف اتنی سی بات کے لیے کہ بیٹے کی بشارت دینے کے لیے تو فرشتے آسمان سے زمین پر انسانی شکل میں نہیں آ سکتے، کوئی اور بات ہے۔ فرشتوں کا کہنا کہ ہم قوم پر عذاب لائے ہیں۔ اب فرشتوں نے بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کے آنے کا کیا مقصد ہے۔ فرشتوں نے بتایا کہ ہم سدوم کی طرف اللہ کی ناراضگی اور عذاب لائے ہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہوں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی اور عذاب سدوم پر بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل تھے، کیونکہ وہ بہت نرم رحم دل تھے، اور انہیں لوط علیہ السلام کی بھی فکر ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی چاہا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اور مہلت دی جائے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ اور تھوڑا رک جائے، شاید کہ وہ توبہ کر لے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 51 to 77 میں اس کا ذکر ہے۔ لیکن عذاب لکھا جا چکا تھا۔ عذاب کب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جب اللہ تعالیٰ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ سدھرنے والی نہیں ہے، تب عذاب آتا ہے اللہ کا۔ پہلے تو انہیں بہت مہلت دی جاتی ہے، پیغام پہنچائے جاتے ہیں، انہیں نصیحتیں کی جاتی ہیں، لیکن وہ نہیں سنتے تو پھر عذاب آتا ہے۔ اب فرشتے سدوم پہنچے، وہ تینوں فرشتے سدوم پہنچے۔ وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جب بھی کسی مسافر لڑکوں کو دیکھتی تھی تو وہ لوگ ان کے ساتھ غلط کام کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو قوم کے برے ارادوں سے بچانے کی کوشش کی، جس کا ذکر ہمیں سورہ ہود میں ملتا ہے اور سورہ ہجر میں ملتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیٹی پانی بھر رہی تھی، جیسے ہی اس کی نظر خوبصورت لڑکوں پر پڑی وہ ڈر گئی، سمجھ گئی کہ یہ مسافر ہیں، اگر بستی والوں نے انہیں دیکھ لیا تو انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے فوراً جا کر لوط علیہ السلام کو ان کے بارے میں بتایا۔ اس نے جا کر لوط علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح سے وہ 3 مسافر جو ہیں وہ ہماری سٹی میں آئے ہیں۔ سدوم کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے آئے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہاں نہ آئیں، یعنی ان سے کہا کہ اس سٹی میں نہ آئیں، آپ یہیں سے باہر سے چلے جائیں، یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ لوط علیہ السلام نے ان لڑکوں کو خبردار کیا۔ لوط علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ وہ تینوں فرشتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ فرشتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں بھی دنیا میں آتے ہیں۔ لوط علیہ السلام تینوں لڑکوں کو اپنے گھر لے گئے۔ جب وہ نہیں مانے تو رات کی خاموشی میں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ لوط علیہ السلام کے گھر رکنا چاہتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر لے گئے تاکہ انہیں کوئی نہ دیکھے۔ خاموشی سے وہ اپنے گھر لے گئے تاکہ وہ رات گزاریں اور پھر صبح چلے جائیں، کیونکہ مسافر تھے وہ۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے خیانت کی۔ اب جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ اپنی قوم کے ساتھ تھی، اور اس نے جا کر اپنی قوم کو ان کے بارے میں بتا دیا کہ میرے گھر میں اس طرح سے 3 لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی نے چپکے سے جا کر قوم کو ان کے بارے میں بتا دیا۔ فوراً یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ قوم تینوں لڑکوں کو مانگنے لگی۔ اب پوری قوم لوط علیہ السلام کے گھر کے آگے جمع ہو گئی۔ جتنے بھی قوم کے مرد تھے سب کے سب آ کر لوط علیہ السلام کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے اور ان لڑکوں کو مانگنے لگے کہ ہمیں دے دو وہ لڑکے، اور کہا کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ کسی کو پناہ نہ دینا، یعنی تم نے کیسے کسی کو پناہ دی جب ہم نے تمہیں منع کیا تھا۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کے آگے کمزور پڑے۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے خود کو بہت ہیلپ لیس فیل کیا۔ پورے شہر میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہ تھا جو ان کو سپورٹ کرتا، یعنی کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں تھا۔ انہوں نے بہت اپنے آپ کو کمزور
محسوس کیا۔ اس کا ذکر سورہ ہجر کی آیت نمبر 61 to 64 میں ہے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ سے ڈرایا۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ یعنی کتنی انسان کے لیے رسوائی ہوتی ہے کہ اس کے مہمانوں کو کوئی لے جائے اور ان کے ساتھ غلط کام کرے، لیکن وہ لوگ خواہشات میں اندھے ہو چکے تھے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، انہیں صرف اپنی خواہشات پوری کرنی تھیں۔ اب لوط علیہ السلام نے لڑکوں نے، وہ جو لڑکے تھے، انہوں نے لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اچھا، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم انہیں لے جاؤ۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ ایک قوم کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس کا انہوں نے یہ کہا کہ یہ قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، یعنی جتنی بھی قوم کی لڑکیاں تھیں وہ سب لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کی طرح تھیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ان مطلب یہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان سے تم اپنی خواہشات پوری کرو، نہ کہ تم مردوں سے اور نہ کہ میرے مہمانوں سے۔ وہ اس طرح سے کر کے لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ اب لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے، تو لڑکوں نے لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں، یعنی آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائیں نہ، ہم تو فرشتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور ان پر عذاب لائے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس رات تو ساری قوم کے لوگ یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل ان کو دیکھ لیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے ایک دم پھونکا تو ان سب کی آنکھیں چلی گئیں، اندھے ہو گئے وہ، لیکن وہ اتنے زیادہ مدہوش تھے کہ اس کے دونوں میننگز ہو سکتے ہیں، یا تو وہ خواہشات میں اندھے ہو گئے یا وہ لٹرلی واقعی اندھے ہو گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو تینوں لڑکے تھے بڑے بڑے فرشتے تھے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتے تھے۔ لوط علیہ السلام کا بچا لیا جانا۔ اگلے دن فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی فیملی کو لے کر، یعنی اپنی بیوی بچوں کو لے کر نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، یعنی بس اپنے بیوی بچوں کو لے کے نکل جائیں اور پیچھے جو کچھ بھی ہوگا قوم کے ساتھ آپ کو پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے۔ لوط علیہ السلام نے شہر چھوڑ دیا، یہ بھی بتا دیا کہ ان کی بیوی پیچھے مڑ کر دیکھے گی اور اس پر بھی عذاب آئے گا۔ یہ پہلے ہی لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے بتا دیا۔ اگلے دن لوط علیہ السلام اپنی دونوں بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ نکل گئے۔ عذاب کا آنا، چیخ کا عذاب، پتھروں کی بارش، بستی کا الٹنا، 3 طرح کے عذاب آئے تھے ان کے اوپر۔ جو بھی شرک کرے گا، اب یہاں شرک کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو اوپر رکھنا اللہ کے مقابلے میں، اپنی خواہش نفس کی بات مانے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی حدود سے باہر جائے گا، اس پر عذاب آئے گا۔ اور ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ خاص طور سے اس لیے تھا کیونکہ یہ اخلاقی طور پر گر چکے تھے۔ یہ جو کام کر رہے تھے وہ دنیا میں کسی نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا، اور یہ سخت ناپسندیدہ کام ہے اسلام میں۔ صحابہ نے تو بعد میں ایسے لوگوں کو یہ تک کہا ہے کہ ان کو جلا کے مار ڈالو، یعنی ایسے لوگوں کو ختم کر دو جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس طرح سے کام کرنا حرام ہے اسلام میں۔ سخت عذاب آیا، یہ بدترین قوم تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت سخت تھا۔ اتنا سخت عذاب کسی اور قوم پر نہیں آیا جتنا سخت عذاب ان پر آیا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 170 to 175 میں اس کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ایک چیخ سنائی دی، چنگھاڑ، بہت تیز آواز آئی۔ اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی، ہر ایک انسان کے لیے اس کے نام کا پتھر انہیں آ کے لگا۔ ہر انسان کے نام کا پتھر تھا وہ اس انسان پر آ کے لگا، پتھروں کی بارش ہوئی۔ پکی ہوئی مٹی جو ہوتے ہیں، جو ہم آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے
جو بومبس ہوتے ہیں وہ آ کے لگے ان کو۔ پھر جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے پوری بستی کو اٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو تھے وہ اپنے اوریجنل فارم میں آ گئے، ایسا کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنی جو پر تھے جو اس کی ٹپ سے پوری بستی کو اٹھایا، اوپر لے کے گئے اور اسے پلٹ دیا، اسے پلٹا کے نیچے گرایا، بہت اونچائی سے پھینکا، پوری بستی زمین کے اندر چلی گئی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے اندر جو تھی وہ پوری بستی چلی گئی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جو ابھی ڈیڈ سی ہے، ڈیڈ سی جو ہے اسی بستی کے اوپر ہے، کیونکہ ڈیڈ سی جو ہے ایک عجیب اور غریب سی ہے۔ اس میں سالٹ کا کنسنٹریشن اتنا زیادہ ہے کہ اس میں لائف نہیں ہے، اسی لیے اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ اس میں نہ کوئی ویجیٹیشن ہے، نہ کوئی لائف ہے، مچھلی نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اور اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس جگہ کو نشانی بنا دیا ہے۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیڈ سی ہے یہ اسی بستی کے اوپر تھی جہاں پر عذاب آیا تھا، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جگہ اور اس کے آس پاس کی جو جگہ تھی یہ پورا صدوم تھا، اسی لیے یہاں پر اتنی ویرانی اور عجیب سی جگہ ہے۔ اور اہل مکہ جو تھے وہ جب اپنا سفر کرتے تھے، جب شام اور یمن جاتے تھے، ایک بار میں شام جاتے تھے، شام اس طرف تھا اور یمن اس طرف تھا، تو راستے میں یہ سب جگہیں وہ دیکھتے تھے۔ اسی لیے قرآن میں خاص طور سے عذاب تو اللہ تعالیٰ کے اور بھی دوسری جگہوں پر بھی آئے ہیں، لیکن قرآن میں جو خاص طور سے عرب کے آس پاس کے علاقے تھے جہاں پر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے عذاب کی جگہیں، ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ ہاں یہ وہ جگہیں تھیں اور اس طرح سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور ویسے تو جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی کتنی جگہ اللہ کا اس طرح کا عذاب آیا ہے۔ کہا جاتا ہے ڈیڈ سی اسی بستی کے اوپر ہے جس میں سالٹ کا کنسنٹریشن اتنا زیادہ ہے کہ اس پانی میں بالکل بھی لائف نہیں ہے، کوئی مچھلی کوئی ویجیٹیشن اس میں سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ ان کی بیوی نے تھوڑے دور چلنے کے بعد ہی پلٹ کر دیکھا کہ اس کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اسٹیچو جیسا ہے، ٹاور جیسا یا اسٹیچو کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ ہے وہاں پر۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا اسٹیچو ہے، یا وہ پتھر بن گئی تھی، اس طرح سے کہا جاتا ہے، واللہ عالم۔ لیکن ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی جو تھی اس پر بھی عذاب آیا، اور وہ بھی اسی کی لپیٹ میں آ گئی تھی عذاب میں، کیونکہ اس کی ہمدردیاں جو تھیں وہ اپنے قوم کے ساتھ تھیں، تو اس نے دیکھا کہ میری قوم کو کیا ہوا، جبکہ منع کیا گیا تھا کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ تو یہ اس طرح کا یہ جو بنا ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، ایسا کہا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس جگہ کھڑی ہو اور عذاب آیا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے اسی طرح سے بات کی ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ان کے بدترین گناہ کی وجہ سے ختم کر دیا۔ اور بھی کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار میں پورا ختم کر دیا۔ ابھی بھی جب گناہ حد سے بڑھتے ہیں تو ایسے ہی اللہ کا عذاب آتا ہے، جسے لوگ نیچرل ڈیزاسٹر کا نام دیتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نیچر ہے، نیچرل ڈیزاسٹر ہے، کہیں فلڈ آ جاتا ہے، ارتھ کویک آ جاتا ہے، تو یہ سب کہتے ہیں کہ یہ تو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، جبکہ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ پوری سٹوری پارہ نمبر 7 سورہ الانعام، پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف، پارہ نمبر 12 سورہ ہود، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء، پارہ نمبر 14 سورہ الحجر،
پھر پارہ نمبر 19 سورہ النمل، سورہ العنکبوت، پارہ 20، پارہ 23 سورہ الصافات، پھر سورہ الزاریات، سورہ النجم، سورہ القمر، سورہ تحریم میں یہ سٹوری موجود ہے۔ ٹوٹل 107 آیتیں یہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔